پربھو لاج سے کچھ فاصلے پر میں نے کار روک دی۔ مناسب نہیں تھا کہ میں کار کو لاج کے احاطے میں لے جاتا۔ اگر میں ایسا کرتا تو پھاٹک کے چوکیدار کی توجہ میری طرف ضرور مبذول ہوتی۔ 11:30 بجے تھے جب میں پربھو لاج کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں خاصے عروج پر تھیں۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک رومال سنبھال رکھا تھا کہ اگر کسی سے سامنا ہو جائے تو چھینکنے یا کھانسنے کے بہانے منہ پر رومال رکھ کر چہرہ چھپا لوں۔ ویسے عمارت اس وقت سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، کسی سے سامنا ہونے کا اندیشہ بہت کم تھا۔ سردی میں اس وقت باہر کون نکلتا؟ بس کسی اپارٹمنٹ سے باتیں کرنے کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید یہ میری خوش بختی تھی کہ میں اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے تک پہنچ گیا، لیکن کسی سے میرا سامنا نہیں ہوا۔ جب میں نے اپنی جیب سے چابی نکالی تو میرا ہاتھ واضح طور پر کانپ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سردی نہیں ہو سکتی تھی۔ چابی کو میں نے لاک کے سوراخ میں ڈالا تو ہاتھ کی کپکپاہٹ کے باعث ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ ضرور ہوئی، جو سناٹے اور میرے دل کے چور کی وجہ سے مجھے بہت تیز محسوس ہوئی۔ میرا دل بہت زور سے اچھلا۔ میں نے گھبرا کر چابی کو جلدی سے گھما دیا اور وہ گھوم بھی گئی۔ لاک کھل چکا تھا۔ اگر میں اس وقت خوف کی حالت میں نہ ہوتا تو میری خوشی نقطۂ عروج پہ ہوتی۔ میں نے جلدی سے دروازے کو دھکا دیا اور وہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے جلدی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند بھی کر لیا اور اس سے اپنی پیٹھ لگا کر لمبی سانسیں لینے لگا۔ میں اس وقت گھور تاریکی میں تھا اور اس تاریکی میں مجھے اپنے دل کی دھڑ صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے ایک پل کے لیے یہ احساس ہوا کہ میرے دل کی یہ دھڑکنیں اپارٹمنٹ کے باہر بھی سنی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ میرا وہم ہی تھا۔ میرے اعصابی تناؤ کو کم ہونے میں کوئی 5-6 منٹ لگ گئے۔ اتنی دیر تک میں دروازے سے لگا بے حس و حرکت کھڑا رہا تھا۔ اب میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور دروازے کے قریب دیوار پر سوئچ بورڈ ٹٹولنے کی کوشش کرنے لگا۔ سوئچ بورڈ مجھے مل بھی گیا، مگر عین وقت پر مجھے عقل آ گئی۔ روشنی کرنا میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ بات یقینی تھی کہ اگر باہر سے کوئی گزرتا تو اسے دروازے اور فرش کے درمیانی درز میں سے روشنی جھلکتی نظر آ جاتی۔ چونکہ اس اپارٹمنٹ کے مکین کہیں گئے ہوئے تھے، لہٰذا روشنی دیکھ کر وہ شخص ضرور چونکتا اور کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ میں اپنی حماقت پر جھنجھلا گیا۔ بہت سامنے کی بات تھی کہ مجھے بازار سے ایک ٹارچ خرید کر اپنے ساتھ لانا چاہیے تھی، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اپنی حماقت پر جھنجھلانا میرے لیے کوئی مناسب بات نہیں تھی۔ حالات نے میرے دماغ کو اس حد تک چکرا کر رکھ دیا تھا کہ مجھے کوئی ڈھنگ کی بات سوجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ بہرحال اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس صورتحال میں کرتا ہی کیا۔ میری جیب میں ماچس موجود تھی، لیکن ایک تیلی کی روشنی ہی کتنی۔ میں ساری تیلیاں پھونک کر بھی شاید بمشکل ایک آدھ کمرے کی تلاشی لے سکتا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے بھی میں نے ماچس اپنی جیب سے نکال ہی لی۔ اس وقت میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ میں کسی اندرونی کمرے میں پہنچ کر وہاں کی لائٹ تو آن کر ہی سکتا ہوں۔ وہ روشنی باہر تک نہیں پہنچتی۔ دماغ میں یہ خیال آتے ہی میں بڑی حد تک مطمئن ہو گیا۔ میں اندھیرے میں 2 قدم آگے بڑھا اور پھر میں نے ماچس کی ایک تیلی جلائی۔ اندھیرے میں ایک ننھا سا زرد شعلہ چمکا، جیسے کسی لک و دک صحرا میں کوئی چھوٹا سا دیا ٹمٹمائے۔ اس مدھم سی روشنی میں مجھے صرف اتنا اندازہ ہوا کہ وہ ڈرائنگ روم تھا، لیکن مجھے وہاں کا ساز و سامان صاف طور پر نظر نہیں آیا۔ ایک تیلی کی روشنی میں نظر بھی کیسے آتا؟ اس کے بجھنے سے پہلے میں نے ڈبیا سے دوسری تیلی نکال لی تھی۔ اسے میں نے بجھتی ہوئی تیلی سے ہی جلایا۔ اس وقفے میں میری آنکھیں اس تقریباً تاریک ماحول میں کسی حد تک دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ میں چند قدم آگے بڑھا تو مجھے ایک دروازہ بھی نظر آ گیا۔ میں اسی کی طرف بڑھا۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، اس کے باوجود میری کوشش یہ تھی کہ دبے قدموں چلوں۔ جب میں اس دروازے کے قریب پہنچا تو اس خیال سے میرا دل دھڑک اٹھا کہ کہیں وہ بھی مقفل نہ ہو۔ بیشتر مکین اپنے گھر کے سارے ہی کمروں کو مقفل کر کے جاتے ہیں۔ اس دروازے تک پہنچتے پہنچتے ماچس کی دوسری تیلی بھی اپنی عمر کے اختتام تک پہنچ رہی تھی، لہٰذا میں نے جلدی سے تیسری تیلی جلائی اور بیمے درجہ کی کیفیت میں اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس وقت میرا دل کچھ تیز دھڑکا تو اس کی وجہ یہ خوشی تھی کہ وہ دروازہ مقفل نہیں تھا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا اور دروازے کے قریب دیوار کا جائزہ لیا۔
تیلی کے ننھے سے شعلے کی روشنی میں مجھے سوئچ بورڈ فوراً نظر آ گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا ایک بٹن دبا دیا۔ اس کے دبنے سے چٹ کی ہلکی سی آواز آئی اور کمرے کا بلب روشن ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی چٹ کی ویسی ہی آواز پھر ہوئی، حالانکہ میں نے کوئی دوسرا بٹن نہیں دبایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے کی روشنی میں مزید اضافہ بھی ہوا تھا۔ میں چونک کر ایک دم مڑا اور سحر زدہ سا ہو کر رہ گیا۔ کمرے کے وسط میں وہی آتشیں عورت کھڑی تھی جس سے میں 2 مرتبہ باندرا کے مکان میں گفتگو کر چکا تھا، لیکن اس وقت وہ شعلوں میں گھری ہوئی کوئی غیر ارضی مخلوق معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ ویلکم مسٹر ونود، وہ کھنکھناتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے ہونٹوں کا سلگتا ہوا سا ابھار ایسا تھا جیسے نمناک گلاب کی پتیاں پھول رہی ہوں۔ میں نے گلاب کی پتیوں کو شاید پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری ہوئی ایک اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ میں جو امیدیں باندھ کر یہاں آیا تھا وہ تو خاک میں مل ہی گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس ناکامی کا جھٹکا میرے لیے کسی صدمے کا باعث نہیں ہوا۔ اسے اس عالم میں دیکھ کر میرے اندر جو جذبات بیدار ہوئے وہ کسی ایسے ہی شخص کے تھے جو عرصہ دراز سے تشنائے بدن ہو اور اسے اچانک کوئی چشمہ سیراب نظر آ گیا ہو۔ آؤ ونود، اس نے اپنے سیمی بازو اس طرح پھیلا دیے۔ عظیم رینوکا کسی بات سے بے خبر نہیں رہتی۔ اسے علم تھا کہ تم یہاں آؤ گے۔ اس نے تمہارے استقبال کے لیے مجھے یہاں بھیج دیا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تمہارے لیے عظیم رینوکا کی طرف سے ایک انعام بن جاؤں۔ میرا جسم کسی لاہوتی ساز کے تاروں کی طرح جھنجھنا اٹھا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کا مطلب بالکل واضح تھا۔ میں اس اپارٹمنٹ میں اپنی ذات کے اسرار حل کرنے آیا تھا، لیکن اس سیمی بدن کی اسرار کشائی کے سوا کوئی بات ذہن میں نہیں رہی تھی۔ میں اب ایک الجھا ہوا ونود کمار نہیں بلکہ صرف ایک مرد تھا، اور میرے سامنے ایک ایسی عورت موجود تھی جو ہر اعتبار سے اکمل نظر آ رہی تھی۔ کہیں کوئی خامی، کوئی جھول، کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آؤ ونود، اس نے ایک بار پھر مجھے جیسے کسی شبستان سے پکارا۔ میرے قدم بے اختیار اٹھنے لگے۔ میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک معطر گلستان تھا جس کے پھولوں میں ایسی تازگی تھی جیسے وہ ابھی ابھی کھلے ہوں۔ وہ تھکن شاید مجھے اگلی دوپہر تک بھی حواس کی دنیا میں نہ لوٹنے دیتی، لیکن مجھے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا گیا۔ مجھے جگانے والی وہی تھی، لیکن اب اس کے جسم پر حریری گاؤن نہیں تھا، وہ سلک کی ساڑی باندھے ہوئے تھی۔ میں لیٹے لیٹے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ میری دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن مجھے محسوس ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے میں اب بھی کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ بس اب اٹھ جاؤ، وہ مسکرا کر بولی۔ صبح ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ صبح کی روشنی پھوٹے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اب میں نے پلکیں جھپکائیں اور مجھے یاد آنے لگا کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے آہستگی سے 2 مرتبہ ادھر ادھر سر گھمایا۔ یہ خوابگاہ تھی، لیکن یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں وہ رات کو مجھے نظر آئی تھی۔ یہ کمرہ یقیناً اسی اپارٹمنٹ کا ہوگا، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ہم دونوں کب یہاں آئے تھے۔ رات کی ساری باتیں میرے ذہن میں ایک دھندلے دھندلے سے خواب کی طرح بکھری ہوئی تھیں، اور وہ بکھراؤ ایسا تھا کہ اسے فوری طور پر ترتیب سے جوڑ لینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ شاید مجھے اپنا نام بھی بتا چکی تھی، لیکن اب مجھے یاد نہیں رہا تھا۔ بس ایک گمان سا تھا کہ میں نے اس سے خاصی باتیں کی تھیں۔ اب اٹھ بھی چکو، وہ پھر بولی۔ میں نے تیار ہونے میں 15 منٹ سے زیادہ صرف نہیں کیے۔ اب میرے دماغ نے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی تھی کہ میں اس اپارٹمنٹ کی تلاشی لینے کے لیے یہاں آیا تھا، اور میری جیب میں موجود چابی کا اس اپارٹمنٹ کے قفل میں لگ جانا اس بات کی دلیل تھا کہ مجھے یہاں سے اپنی ذات کا کوئی سراغ ضرور ملتا۔ لیکن رینوکا کا انعام میرے مقصد کی راہ میں حائل ہو گیا، اور اب موقع نہیں تھا کہ میں وہاں کی تلاشی لیتا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مجھے دوبارہ کبھی یہاں آنے کا موقع مل سکے گا یا نہیں۔ میں تیار ہو کر خوابگاہ سے نکلا تو میں نے خود کو اسی کمرے میں پایا جہاں وہ مجھے حریری گاؤن میں نظر آئی تھی۔ اس نے اپارٹمنٹ کی ساری بتیاں بجھائیں اور مجھے ساتھ لے کر اپارٹمنٹ سے نکل آئی۔ سناٹا اس وقت بھی عمارت پر محیط تھا۔ جب ہم اپارٹمنٹ کے احاطے سے نکلے تو چوکیدار نے ہمیں دیکھا، لیکن ہمارے لباس اور وضاحت ایسی تھی کہ وہ ہمیں ٹوکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہ 5:30 بجے کا وقت تھا۔ سڑک پر لگی ہوئی بتیاں بھی ابھی اونگتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ سڑک پر بہت دور صرف ایک کار جاتی ہوئی نظر آئی۔
یوں لگتا تھا جیسے زندگی نے ابھی بس ایک جھرجھری سی لی ہے اور انگڑائی لے کر اٹھنے میں وہ ابھی کچھ دیر لگائے گی۔ میں گمسم سی کیفیت میں اس شعلہ بدن کے ساتھ چلتا ہوا کار تک پہنچا، اور جب میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تو وہ میرے برابر میں بیٹھتی ہوئی بولی، باندرا کے اسی مکان میں چلنا ہے، ذرا تیزی سے، روشنی ہونے سے قبل ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور کار کو حرکت میں لے آیا۔ ایکسیلیٹر پر میرے پیر کا دباؤ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور کار ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ میں اس وقت ایک عجیب سی ہی جانی کیفیت سے دوچار تھا۔ مجھے اپنی ہستی بڑی بے معنی محسوس ہونے لگی تھی۔ دوسرے انسانوں کی طرح میرے بھی ہاتھ پیر تھے، میرا بھی ایک دماغ تھا، لیکن کیا کوئی مجھ جیسا بے بس بھی اس دنیا میں ہوگا؟ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا نہیں کر پاتا تھا، جو کچھ سوچتا تھا وہ نہیں ہو پاتا تھا۔ میری ہستی اتنی بے حیثیت تھی جیسے آندھی میں کاغذ کا کوئی پرزہ ادھر سے ادھر چکراتا پھر رہا ہو۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ میں ہوں، لیکن میں کیا ہوں اور میں کیوں ہوں یہ میری بجائے کچھ دوسرے لوگ جانتے تھے، جن پر میرا کوئی بس نہیں چل سکتا تھا۔ کس سوچ میں گم ہو گئے؟ میں نے چونک کر اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی اس عورت کی طرف دیکھا جو ابتدا میں نہایت پر اصرار طور پر میرے سامنے آئی تھی۔ میں نے اسے دہکتی ہوئی آگ میں اس طرح دیکھا تھا جیسے کسی فلم کا کوئی منظر دیکھا ہو یا پھر کسی کہانی کا کوئی باب پڑھا ہو، لیکن آج وہ میرے لیے ایک بالکل عام عورت ثابت ہو چکی تھی۔ تم اتنے غائب الدماغ کیوں ہو رہے ہو؟ وہ پھر بولی۔ تم میری آواز بھر آئی ہوئی تھی اور میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ہاں بولو، اس نے مجھے اکسایا۔ اب تو تمہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا لہجہ بکھرا بکھرا سا تھا۔ نام؟ وہ استجابیہ انداز میں بولی۔ کیا تمہاری یادداشت اتنی کمزور ہے؟ میں نے پہلو بدلا۔ میری یہ حرکت میری بے چینی اور ذہنی انتشار کی خماس تھی۔ میں نے بدستور بھر آئی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اتنا تو یاد پڑتا ہے کہ تم نے مجھے اپنا نام بتایا تھا، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا کہ کیا نام بتایا تھا۔ رات کو میری حالت ہی عجیب تھی، شاید وہ نشہ تھا۔ تمہارا نشہ بہت گہرا ہوتا ہے، تم عورت نہیں ہو، تم کسی قسم کی شراب ہو، بہت پرانی شراب، شاید صدیوں پرانی، زمانے گزرے جب تم بنی ہوگی۔ میرے منہ سے لفظ اس طرح لڑک رہے تھے جیسے ان پر میرا کوئی اختیار نہ ہو۔ وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی ایک بھرپور عورت کی ہنسی تھی، ایک طاقتور ہنسی، وہ ہنسی جس میں مسلسل شکست دینے کا اعتماد ہوتا ہے۔ میرا نام رادھا ہے، وہ بولی، لیکن میرا کوئی ایک کرشن نہیں، کوئی ایک شخص میرا کرشن بن بھی نہیں سکے گا، چند دن میں مر جائے گا۔ مجھے کیا معلوم میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو پیدا ہوئے چند دن گزرے ہیں۔ میں اس طرح بڑبڑایا جیسے کوئی پاگل بڑبڑاتا ہے۔ میں ایسی ہی منازل سے گزر رہا تھا جو کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہوں۔ رادھا نے اپنا گداز لیکن مضبوط ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا۔ گھبراؤ نہیں، بہت جلد تمہارا اعتماد بحال ہو جائے گا۔ وہ وقت اب دور نہیں جب تم ایک نہایت پر اعتماد انسان کی طرح زندگی گزارو گے۔ جو لوگ رینوکا کو، عظیم رینوکا کو پسند آ جاتے ہیں، ان کی زندگی قابل رشک بن جاتی ہے، اور عظیم رینوکا نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں تمہیں انعام کے طور پر مل چکی ہوں۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے جو عظیم رینوکا بہت کم کسی کو دیتی ہے۔ میرے ذہن میں لفظ بکھر گئے تھے یا میری زبان پر سکوت کے قدم جم گئے تھے۔ میں رادھا کی باتوں کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکا، اور کار باندرا کے اسی مکان کے احاطے میں پہنچ گئی اور اب پو پھٹنے والی تھی۔ بس اب جلدی سے اندر چلے چلو، رادھا نے کہا۔ آس پاس کے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ یہاں کوئی رہتا ہے۔ اور یہ کار؟ اس کی فکر مت کرو۔ ادھر ہم اندر گئے اور ادھر یہ کار یہاں سے غائب ہوئی۔ ان فکروں کے تبادلے کے دوران میں ہم کار سے اتر چکے تھے۔ کار کی چابی میں نے اسی میں چھوڑ دی، اور میرا خیال ہے رادھا نے اس بات کو خاص طور سے نوٹ کیا تھا کہ میں ایسا کر رہا ہوں یا نہیں۔ جیسے ہی ہم مکان کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھل گیا اور میری ریڑھ کی ہڈی کے ایک ایک جوڑ میں ٹھنڈک سی پہنچ گئی، کیونکہ دروازہ کھولنے والی گربا تھی۔ اس کا وجود اب بھی میرے لیے خوفناک ہی تھا، کیونکہ میری دانست میں وہ ایک بلی ہی کا انسانی روپ تھی۔ اس وقت میں نے اس کی پتلیوں کی گولائی میں وہی فرق محسوس کیا جو شب و روز کی گردش کے ساتھ ساتھ بلی کی آنکھوں کی پتلیوں پر ہوتا ہے۔
میں نے جب بھی گربا کو مختلف اوقات میں دیکھا تھا مجھے اس کی پتلیوں کی گولائی ہمیشہ مختلف نظر آئی تھی، آدھی رات کے وقت بالکل گول اور دوپہر کے وقت ایک لکیر کی مانند۔ رادھا مجھے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ گربا نے دروازہ بند کیا ہے یا نہیں، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ پلٹ کر دیکھتا۔ گربا کی طرف دیکھنا میرے لیے حد درجہ صبر آزما بات تھی۔ تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، رادھا بولی۔ کیا تم سونا چاہتے ہو؟ نہیں، اب مجھے نیند نہیں آئے گی، میں نے کہا۔ لیکن تم مجھے یہاں کیوں لے آئیں؟ اگر تم کو یہاں آنا تھا تو بھی یہ صورت ہو سکتی تھی کہ میں تمہیں چھوڑ کر واپس اسی اپارٹمنٹ میں چلا جاتا جس کی چابی تمہیں جمنا نے دی تھی۔ رادھا نے میری بات پوری کی۔ ہاں، لیکن اب عظیم رینوکا نہیں چاہتی کہ تم وہاں رہو۔ کیوں؟ یہ تو عظیم رینوکا ہی جانتی ہوگی، تم کو نہیں معلوم؟ نہیں، رادھا کے لہجے میں سچ کی چمک تھی۔ اگر میں نے وہ چمک محسوس نہ کی ہوتی تو بھی میں اس بحث کو آگے نہ بڑھاتا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ رینوکا نے مجھے اس اپارٹمنٹ سے ہٹانے کا فیصلہ کیوں کیا ہوگا، محض اس لیے کہ اس اپارٹمنٹ کا ٹیلی فون نمبر اس نامعلوم طاقت کے علم میں آ چکا تھا جو رینوکا کی مخالف تھی، جس نے اپنے ایک کارندے کو مجھ سے ملنے کے لیے چوپاٹی بھیجا تھا، مگر رینوکا کی وجہ سے اس بیچارے کو ایک بھیانک موت نصیب ہوئی تھی۔ اب کیا مجھے رینوکا کی اس مخالف طاقت تک پہنچنے کا موقع مل سکے گا؟ مجھے اس کی توقع نہیں تھی، لیکن میں یہ امید ضرور رکھتا تھا کہ خود وہ طاقت ہی دوبارہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گی، اور مجھے اس وقت کا انتظار کرنا تھا۔ اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ میں خود اپنی کوششوں سے اپنی شخصیت پر پڑا ہوا پردہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ رادھا نے کہا، اگر تم سونا نہیں چاہتے ہو تو آؤ بیٹھو، کچھ دیر باتیں کریں گے۔ اتنی دیر میں گربا ہمارے لیے ناشتہ تیار کر لے گی۔ گربا، میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اس وقت میرے دماغ میں ایک سوال نے جنم لیا تھا، لیکن میری زبان پر آتے آتے اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں گربا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن مجھے کسی تسلی بخش جواب کی توقع نہیں تھی۔ پھر یہ کہ گربا ہی پر کیا منحصر اب تک میرے ساتھ جو واقعات بھی پیش آتے رہے تھے، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک سوال تھا جس کا جواب ملنے کی مجھے کوئی توقع نہیں تھی۔ وہ عورت بھی میرے لیے ایک سوال تھی جو اس وقت میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور جس نے اپنا نام رادھا بتایا تھا۔ کون جانے کہ یہ نام بھی اس کا تھا یا نہیں۔ ان سب خیالات کو اپنے دماغ میں بسائے ہوئے میں بے خیالی میں رادھا کے چہرے کی طرف اتنی غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بولے بغیر نہ رہ سکی۔ تم میرے بارے میں کسی الجھن کا شکار ہو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر کہا، کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ مجھ سے متعلق صرف ایک بات ایسی ہے جس نے تمہارے دماغ کو چکرا رکھا ہوگا۔ تم نے مجھے شعلوں میں گھرا ہوا دیکھا ہے۔ کیا وہ کوئی معمولی بات ہے؟ بہت معمولی۔ اس کے ہونٹ اس طرح تھر تھرائے جیسے اس نے اپنی ہنسی روکی ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، تمہارے لیے وہ معمولی بات ہی ہوگی۔ اگر مجھے عظیم رینوکا سے اجازت مل گئی تو میں تم کو بھی ان شعلوں میں لے چلوں گی، رادھا نے مسکرا کر کہا۔ لیکن فی الحال تم اپنے دماغ کو ان باتوں میں نہ الجھاؤ۔ تم اس خوشگوار زندگی کی طرف کیوں نہیں دیکھتے جو ہاتھ پھیلائے ہوئے تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ خوشگوار؟ میں نے زہر خند کہا، یہ واقعی بڑی خوشگوار بات ہے کہ میں ایک مفرور کی حیثیت سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اب تم مفرور نہیں ہو۔ کیا بات ہوئی؟ آج کا اخبار دیکھ لینا، سب کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں اس طرح رادھا کا منہ تکنے لگا جیسے اس نے کوئی بے وقوفانہ بات کہی ہو۔ قدر توقف سے میں نے کہا، اخبار میں ایسی کیا خبر ہو سکتی ہے جو مجھے مطمئن کر دے؟ یقین کرو کہ اس میں ایک ایسی خبر ہوگی۔ کیا تمہیں اس کی تفصیل معلوم ہے؟ ہاں، تو پھر تم ہی کیوں نہیں بتا دیتی؟ میں؟ رادھا کچھ سوچ کر بولی، ہاں میں بھی بتا سکتی ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ میں استفہامیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ رادھا نے کچھ رک کر کہنا شروع کیا، اس فلائٹ کے مسافروں میں ایک شخص راجیت رائے بھی تھا۔ کل وہ خودکشی کر چکا ہے۔ وہ چونکہ اس فلائٹ کے مسافروں میں سے تھا، لہٰذا اس کی موت کی خبر پر انسپکٹر گوپال کو بھی اس کی موت سے دلچسپی ہو گئی۔ راجیت رائے کی خودکشی کے بارے میں تحقیقات کرنے والی پولیس پارٹی نے انسپکٹر گوپال سے تعاون کیا اور انسپکٹر گوپال کو اجیت رائے کی ڈائری مل گئی۔ اس ڈائری میں اجیت رائے نے لکھا ہے کہ شیام سندر کا معمہ اسی نے بنایا تھا۔ یہ اسی کی حرکت تھی۔ پاسپورٹ وغیرہ کی جانچ پڑتال کروانے کے لیے جو مسافر ایک قطار میں کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے آگے اجیت رائے ہی تھا۔
اپنے پاسپورٹ کی جانچ پڑتال کے بعد اس نے کسٹم آفیسر کو اپنا بریف کیس کھول کر دکھایا اور اس پر چاک کا نشان لگوا کر باتھ روم میں چلا گیا۔ اس کے پاس کوئی اور سامان نہیں تھا جسے کسٹم سے کلیئر کروانے کے لیے اسے رکنا پڑتا۔ باتھ روم میں جا کر اس نے اپنے کوٹ میں پلاسٹک کی ایک جھلی سی نکالی اور اپنے چہرے پر چڑھا لی۔ وہ ہندوستانی فلم انڈسٹری کے ایک مشہور میک اپ مین کا اسسٹنٹ تھا، اس لیے اس نے بہت عجلت میں تھوڑا سا میک اپ کر کے اپنا حلیہ خاصا بدل لیا۔ اس کے بعد وہ باتھ روم سے نکل کر پھر ان لوگوں کی قطار میں جا کھڑا ہوا جو اپنے کاغذات کی جانچ پڑتال کروا رہے تھے۔ جب اجیت رائے کا نمبر دوبارہ آیا تو اس نے اپنا نام شیام سندر بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کیا کہ اس کے پاس کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہیں ہے۔ اس انکشاف نے وہاں سنسنی پھیلا دی۔ یہ شخص پاسپورٹ کے بغیر ہوائی سفر کرنے میں کامیاب کیسے ہو گیا؟ اس وقت تک لاؤنج میں خاصا ہجوم ہو گیا تھا۔ سبھی مسافر اپنا سامان کسٹم سے کلیئر کروانے کی فکر میں تھے۔ شیام سندر نامی اس شخص کے پاس سفری کاغذات کا نہ ہونا ایک ہنگامے کا سبب بن گیا۔ سیکیورٹی کے افسران بھی حرکت میں آ گئے اور پھر اچانک اجیت رائے بھاگ نکلا۔ لوگوں کے ہجوم کی آڑ لے کر وہ دوبارہ پھر ٹوائلٹس وغیرہ کی طرف چلا گیا اور ایک باتھ روم میں بند ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا میک اپ ختم کیا اور متعلقہ ساری اشیاء فلیش میں بہا دیں۔ اس کے بعد وہ بڑے اطمینان سے اپنا بریف کیس سنبھالے ہوئے باہر نکل آیا۔ سیکیورٹی والے اس کی تلاش میں ٹوائلٹس تک پہنچ گئے، مگر انہیں جس حلیے کے آدمی کی تلاش تھی وہ انہیں کہیں نظر نہیں آیا۔ بہرحال فوری طور پر لاؤنج کے دروازے بند کر دیے گئے اور شیام سندر کو تلاش کرنے کی مہم پوری شدت سے جاری تھی۔ تمام مسافروں کے کاغذات کی جانچ پڑتال ایک بار پھر کی گئی اور ان سے پوچھ گچھ کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اجیت رائے نے یہ بیان دیا کہ جس حلیے کے آدمی کو تلاش کیا جا رہا تھا وہ اس کی سیٹ کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس بیان نے صورتحال کی پیچیدگی میں مزید اضافہ ہی کیا، لیکن شیام سندر کو ظاہر ہے کہ نہ ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملا۔ آخر تمام مسافروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد ایک غیر ملکی کے فرار کا کیس پولیس تک پہنچ گیا۔ رادھا مستقل بولے چلی جا رہی تھی۔ ایسے معلوم ہوا تھا جیسے اس دیر میں اس نے ایک بار بھی سانس نہ لی ہو۔ آخر میں اس نے کہا، اجیت رائے کی خودکشی سے یہ معمہ حل ہو گیا، لیکن یہاں اب بھی کسی کو نہیں معلوم کہ اجیت رائے نے یہ شرارت کیوں کی تھی۔ ڈائری میں اس کی وجہ نہیں لکھی تھی؟ میں نے پوچھا۔ لکھی ضرور ہوگی، لیکن ڈائری کے باقی صفحات غائب پائے گئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ اجیت رائے نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے، اور قتل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سے یہ حرکت کروائی تھی۔ وہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ میری آنکھوں کی تیزی رادھا نے اپنے چہرے پر محسوس کی۔ وہ مسکرا کر بولی، کیا تمہارے خیال میں وہ میں ہوں؟ میں اس کے اس سوال کا جواب دینے کے بجائے بولا، آخر اجیت رائے نے ایسا حلیہ کیوں بدلا کہ وہ میرے حلیے کے مطابق نظر آئے؟ اگر اجیت رائے زندہ ہوتا تو ہم چل کر اس سے پوچھ لیتے، رادھا نے شوخی سے کہا۔ لیکن میں آہستہ سے بولا، رینوکا تو موجود ہے۔ اوہ، تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ سب کچھ عظیم رینوکا نے کروایا ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ سوچا جا سکتا ہے؟ یہ کھیل یقیناً اسی لیے کھیلا گیا تھا کہ مجھے جال میں پھانسا جائے، مجھے مجبور کیا جائے کہ میں رینوکا کے حلقہ اثر میں شامل ہو جاؤں۔ اگر یہ سب کچھ عظیم رینوکا کے اشارے پر ہوا ہے تو یقین کرو کہ میں اس سے بے خبر ہوں۔ عظیم رینوکا اپنے خادموں کو ہر بات سے آگاہ نہیں رکھتی۔ چلو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ عظیم رینوکا کا ہی پلان تھا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عظیم رینوکا کے حلقہ اثر میں شامل ہو کر تم فائدے ہی میں رہو گے۔ کس کو فائدہ ہونا ہے اور کس کو نقصان، یہ تو مستقبل ہی بتائے گا، لیکن ہر انسان کی زندگی اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے، اس پر کسی دوسرے کا دیا ہوا قرض نہیں ہوتا۔ میں نے زہر خند کہا، میں نے تو اپنی زندگی کو عظیم رینوکا کا قرض سمجھ لیا ہے اور میں بہت فائدے میں ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں خوفناک اور ڈراؤنی ایک اردو کہانی جال۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ میں نے اس بحث کو آگے بڑھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اسی وقت گربا ہم دونوں کے لیے ناشتہ بھی لے آئی تھی۔ میں نے اس سے آنکھیں چرا لیں۔ وہ خاموشی سے آئی اور ناشتہ رکھ کر خاموشی سے چلی گئی۔ میں اس وقت خاصی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، باہر دھوپ بھی خاصی حد تک پھیل گئی ہوگی۔ ناشتے کے بعد رادھا نے کہا،
مجھے اب کچھ کام کرنا ہے، تم اپنے اسی کمرے میں جا کر آرام کرو یا میوزک وغیرہ سے دل بہلاؤ، وہاں تم کو وقت گزاری کا بہت سا سامان مل جائے گا، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو گربا کو آواز دے لینا۔ کیا یہاں گربا کے سوا کوئی نہیں ہے؟ میں نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ رادھا نے میرے تذبذب کو محسوس تو کیا ہوگا لیکن ظاہر نہیں کیا اور نفی میں جواب دے کر اٹھ کر چلی گئی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا اور چلتے چلتے پوچھ بیٹھا، مجھے یہاں کب تک رہنا ہوگا رادھا؟ جب تک عظیم رینوکا کی طرف سے کوئی دوسری ہدایت نہ مل جائے۔ رادھا یہ جواب دے کر رخصت ہو گئی۔ میں نے اس کمرے کا رخ کیا جہاں پہلے بھی کئی راتیں گزار چکا تھا۔ وہاں مجھے بستر کی سائیڈ ٹیبل پر اخبار بھی رکھا ہوا نظر آ گیا۔ تازہ اخبار کی موجودگی تعجب خیز تھی کیونکہ دن کے وقت اس عمارت میں کسی کی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، لیکن میں چند ہی دن میں اتنے حیرت انگیز واقعات سے دوچار ہوتا رہا تھا کہ اب یہ چھوٹی موٹی باتیں میرے ذہن کو بالکل نہیں الجھا سکتی تھیں۔ میں اخبار اٹھا کر اس کی سرخیوں پر نظر دوڑانے لگا اور جلد ہی مجھے وہ سرخی نظر آ گئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس سرخی کے ذیل میں وہی سب باتیں لکھی ہوئی تھیں جو مجھے رادھا سے معلوم ہو چکی تھیں۔ اب مجھ پر سے یہ الزام تو واقعی ختم ہو گیا تھا کہ میں غیر ملکی مفرور ہوں، لیکن یہ کیس اب بھی موجود تھا کہ ونود کمار نامی ایک شخص کے پاس سے بنگلہ دیش کا جعلی پاسپورٹ ملا تھا۔ اس پاسپورٹ میں اس کی تصویر موجود تھی اور نام شیام سندر لکھا ہوا تھا۔ اخبار میں اس کے متعلق بھی ایک خبر موجود تھی۔ اس خبر سے مجھے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ بنگلہ دیشی پاسپورٹ جو انسپکٹر گوپال کی تحویل میں تھا پراسرار طور پر غائب ہو چکا ہے۔ ابھی اس پاسپورٹ کی تصویر سے مزید تصویریں بھی نہیں بنوائی گئی تھیں، اس لیے پولیس اور CID کے چند ہی ایسے افراد تھے جو ونود کمار کو شناخت کر سکتے تھے۔ گویا میں اب بھی پولیس کو مطلوب تھا، لیکن یہ بات میرے لیے تشویشناک نہیں تھی۔ کچھ ہی لوگ مجھے پہچان سکتے تھے اور ان سے مجھے بچائے رکھنا رینوکا جیسی ہستی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ مجھے جب تک اس کی پناہ حاصل تھی کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اخبار میں میری دلچسپی کی تیسری خبر اس شخص کے بارے میں تھی جو چوپاٹی پر ایک حیرت انگیز اور ہولناک موت کا شکار ہوا تھا۔ پولیس اس کے لواحقین کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس شخص کا نام آفتاب بیگ تھا اور بھنڈی بازار میں اس کی ہینڈی کرافٹ کی ایک بہت بڑی دکان تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق اس کی موت دم گھٹ جانے کے باعث واقع ہوئی تھی۔ گردن پر اس کی انگلیوں کے سخت نشانات قائم رہ گئے تھے اور ڈاکٹروں کو اس بات نے چکرا کر رکھ دیا تھا کہ آفتاب بیگ نے کس قسم کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے خود ہی اپنی گردن اتنی زور سے دبائی تھی۔ میری دانست میں اس تکلیف کا علم صرف رینوکا دیوی ہی کو ہو سکتا تھا، یا شاید وہ نامعلوم ہستی بھی اس بات سے واقف ہو جو رینوکا کی مخالف تھی۔ تینوں خبریں پڑھنے کے بعد میں نے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور اس وقت میری نظر ایک مردانہ سلیپنگ سوٹ پر پڑی جو طے کیا ہوا ایک کرسی پر رکھا تھا۔ غالباً وہ میرے لیے ہی رکھا گیا ہوگا۔ میری آنکھوں میں اب کچھ جلن سی محسوس ہونے لگی تھی، اس لیے مجھے یہی مناسب معلوم ہوا کہ کپڑے تبدیل کر کے کچھ دیر بستر پر لیٹ رہوں۔ لیکن جب میں بستر پر لیٹا تو میری آنکھ ہی لگ گئی اور میں 3 بجے تک سوتا رہا۔ اچھا ہی ہوا کہ میں سو گیا۔ اٹھنے کے بعد جب میں نے غسل کیا تو اپنے آپ کو بالکل چاق و چوبند محسوس کرنے لگا۔ صبح جیسی کسل مندی باقی نہیں رہی تھی۔ گربا میرے لیے چائے لے کر آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہر وقت میری حرکات و سکنات پر نظر رکھتی ہے اور اسے یہ بھی علم رہتا ہے کہ مجھے کب کس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی۔ میں اس وقت واقعی چائے کا خواہش مند تھا۔ چائے پینے کے بعد میں نے سگریٹ سلگائی ہی تھی کہ رادھا کمرے میں آئی۔ وہ اس وقت سرخ ساڑی باندھے شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ ماتھے پر اس نے بندیا بھی لگا رکھی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر ایک جھرجھری سی لی کیونکہ اس کے شباب کی سرکشی اس کے چست بلاؤز کے قابو سے بھی باہر ہوئی جا رہی تھی۔ یہ عالم سرور کسی سادھو یا سنت کے لیے بھی نہایت صبر آزما ہوتا ہے۔ میں تو بیچارہ تھا ہی کسی شمار و قطار میں نہیں۔ کیا بات ہے؟ وہ ہنس کر بولی، تم مجھے دیکھتے ہوئے گھبرا کیوں رہے ہو؟ کیا ہوا؟ میں نشتر سانسوں کے ساتھ بولا۔ اب کل کا پروگرام سنو، رادھا بولی۔ میں سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میری کوشش یہ تھی کہ میری نگاہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے تک نہ جانے پائے۔ وہ مسکرائی۔ کل ہم دلی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ میں قدرے چونکا۔ یہ عظیم رینوکا کا حکم ہے۔
صبح یہاں سے ایک ٹرین چلتی ہے جس کا نام راجدھانی ہے، ہم اسی ٹرین سے دہلی جائیں گے۔ اس ٹرین کا ایک کوپا ہمارے لیے ریزرو کروایا جا چکا ہے۔ ریزرویشن آئرن پرنس جگدیش رمولی کے نام سے کرایا گیا ہے۔ آئرن پرنس؟ ہاں، رادھا نے کہا، جگدیش رمولی ہمارے ملک کی سٹیل کا سب سے بڑا تاجر ہے، اسی لیے وہ آئرن پرنس کہلاتا ہے۔ تو میں اس کے نام سے سفر کس طرح کر سکتا ہوں؟ میں نے تعجب سے کہا۔ اس لیے کہ تم اس کے ہم شکل ہو۔ واٹ؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ ہاں، اور میں تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کی حیثیت سے سفر کروں گی، آئرن پرنسس مسز جگدیش رامولی۔ لیکن گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، تم چال ڈھال کے اعتبار سے بھی جگدیش رمولی سے مختلف نہیں ہو۔ رہ گئیں کہ عادات اور اطوار، تو ان کے بارے میں تم کو سب کچھ سمجھا دوں گی، وہ میرا کام ہے۔ لیکن ہم اس حیثیت سے دلی کیوں جائیں گے؟